السلام علیکم ناظرین، 656 ہجری میں بغداد خون میں بدل گیا۔ 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ کئی دن تک مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ 20 لاکھ کی آبادی کو تباہ و برباد کر دیا۔ بغداد میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ جی ہاں ناظرین، میں مسلمانوں کی تاریخ کا وہ غمگین دور بیان کرنے لگا ہوں جو مسلمانوں کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ناظرین، اس دور میں مسلمانوں کے خوف کا یہ عالم تھا۔ ناظرین، اگر ایک نہتہ تاتاری جس کے پاس نہ خنجر نہ تلوار ہوتی تھی، اگر وہ 40 مسلمانوں کو یہ کہتا کہ یہیں کھڑے رہو، میں تلوار لے کر آتا ہوں پھر تمہیں قتل کرتا ہوں۔ ناظرین، مسلمانوں کے خوف کا یہ عالم تھا کہ مسلمان وہیں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ نہتہ تاتاری اپنی تلوار لے کر آتا اور انہیں قتل کر دیتا تھا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہلاکو خان اور اس کی ظالم فوج کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن پر کلک کریں، شکریہ۔ ناظرین، جب بھی ظلم اور بربریت کی بات ہو، ہلاکو خان کا نام سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا ہلاکو خان کا مشغلہ تھا۔ یہ وہ سخت دل اور شفاق انسان تھا جس نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، اور لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو دوڑانا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہلاکو خان کی موت کیسے واقع ہوئی، کس طرح ایک بوڑھے انسان نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، اور آخرکار اس بوڑھے کی آہ قبول ہوئی اور دنیا نے ہلاکو خان کی موت کا عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناظرین، دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاریوں کی فوج تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 مسلمانوں کی صفیں کھڑی کی گئی تھیں جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا تھا۔ ناظرین، ہلاکو خان نے حکم دیا کہ ان سب کو ختم کر دو۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سر قلم کرنا شروع کر دیے۔ ناظرین، پہلی صف میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ جب اس نے سر قلم ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ ناظرین، یہ سارا منظر ہلاکو خان دیکھ رہا تھا۔ پھر سر قلم ہوتے ہوتے پہلی صف ختم ہو گئی۔ دوسری صف کے لوگوں کے سر قلم ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہ بوڑھا بزرگ ڈر کی وجہ سے تیسری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں اس بزرگ پر ٹکی ہوئی تھی اور وہ اس سارے منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ناظرین، سر کٹتے کٹتے دوسری صف بھی ختم ہو گئی۔ اب ناظرین، باری تھی تیسری اور آخری صف کی۔ ہلاکو خان یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اس کے بعد کہاں چھپے گا۔ اس بوڑھے کو میری تلوار سے آج کون بچا سکے گا؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے، یہ کب تک بچے گا؟ ناظرین، تیسری صف پہ جلادوں کی تلواریں بجلی کی طرح برس رہی تھیں۔ ہلاکو کی نظریں مسلسل اس بوڑھے بزرگ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ناظرین، جلادوں نے تلواریں چلاتے چلاتے اور خون کی ندیاں بہاتے بہاتے سب کو ختم کر دیا۔ ناظرین، جلاد اس بزرگ کو مارنے لگا تو پیچھے سے ہلاکو خان کی آواز آئی، اس کو چھوڑ دو، اس کو میں اپنی تلوار سے خود ماروں گا۔ ناظرین، پھر ہلاکو خان اس بوڑھے بزرگ کے قریب آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ ایک صف سے تو دوسری صف میں بھاگا اور دوسری سے تیسری صف میں بھاگا، اب بتا پیچھے تو کوئی صف بھی نہیں ہے، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ ناظرین، اس بوڑھے بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی آ پہنچی۔ ناظرین، ہلاکو خان نے اپنے نیزے کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ ناظرین، اس بوڑھے مسلمان نے کہا، زمین و آسمان کا جو مالک ہے، موت و حیات کا جو مالک ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے تم سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے بڑے غصے اور تکبر سے پوچھا کہ وہ کیسے تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے؟ ناظرین، یہ دیر تھی کہ ہلاکو خان کے ہاتھ سے اس کا نیزہ گر گیا۔ ہلاکو خان ایک چابک دست، ہوشیار اور جنگجو انسان تھا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنے گرے ہوئے نیزے کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ نیزہ زمین پر گرنے سے پہلے ہوا میں ہی نیزہ پکڑ لے گا۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو نہ آیا۔ وہ ہلاکو خان کو پتھروں پر گھسیٹتا رہا۔ ناظرین، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں پر لگ لگ کر لہو لہان ہو گیا۔
یہاں تک کہ ہلاکو خان کی گندی روح اس کے گندے بدن سے نکل گئی۔ لشکر نے بے انتہا کوششوں کے بعد جب گھوڑے کو قابو کیا، اس وقت تک ہلاکو خان کا سر اور جسم بڑی بری طرح کچلا جا چکا تھا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کی شناخت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ناظرین، ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اس بوڑھے بزرگ کو نظر انداز کر دیا۔ اور ناظرین، یہ تھی لاکھوں مسلمانوں کو شہید کرنے والے ہلاکو خان کی عبرتناک موت کی داستان۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔